السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عرشیہ محمدی۔ آج میں آپ کے سامنے سورۃ الاعلیٰ لے کر حاضر ہوں، جو مکیہ سورہ ہے اور اس کے رکوع 1 ہے اور اس کی آیات 19 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر یا فتاح ربی زدنی علما وارزقنی فہما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں میں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سبح اسم ربک العالی، سبح اسم، تسبیح بیان کیجئے نام کی، ربک اپنے رب کی، اعلی جو بہت بلند ہے، اعلی ہے، الذی خلق فسوى، الذی وہ ذات جس نے پیدا کیا، خلق پیدا کیا، فسوى اور ہر ایک کو اپنے حساب سے صحیح طریقے سے بنا دیا۔ یعنی انسان کو جس طرح بنانا ہے انسان کو بنا دیا، جانور کو جس طرح بنانا ہے جانور کو بنا دیا، پرندوں کو جس طرح بنانا ہے پرندوں کو بنا دیا، چاند، سورج، تمام ستارے، سیارے، ہر ایک کو جس طرح بنانا ہے اللہ تعالیٰ نے اس طرح بنا دیا۔ والذی قدر فہدی، والذی اور وہ ذات جس نے قدر مقرر کر دیے ہیں، تجویز کر دیے ہیں، یعنی انسان کے لیے کیا کھانا ہے کیا پینا ہے، جانور کے لیے کیا کھانا ہے کیا پینا ہے، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے تجویز کر دی ہے۔ مچھلی ہے تو وہ پانی میں رہے گی، انسان ہے تو وہ انسان کو کیا کھانا ہے، کوئی چھوٹا معصوم بچہ ہے جو ابھی پیدا ہوا تو وہ کیا کھائے گا، گوشت کھائے گا، سبزی کھائے گا یا دودھ پیے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دودھ تجویز کر دیا ہے اس کے لیے۔ شیر ہے، اگر آپ اس کے سامنے ڈھیر ساری سبزی رکھ دیں گے تو کیا وہ سبزی کھائے گا؟ نہیں کھائے گا۔ اگر بکری ہے، اگر آپ اس کے سامنے ڈھیر سارا گوشت رکھ دو گے تو کیا وہ بکری گوشت کھائے گی؟ ہرگز نہیں کھائے گی۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ جب جس کو پیدا کیا ہے، جس بھی جاندار کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اس کے لیے ہر چیز کو مقرر کر دیا ہے، تجویز فرما دیا ہے۔ فہدا اور اس کی سمجھ بھی دے دی ہے، ہدایت فرما دی ہے، رہنمائی کر دی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جب کسی چھوٹے معصوم بچے کو یہ سمجھ دے دی کہ اس کو دودھ پینا ہے تو وہ دودھ پیے گا۔ شیر ہے، وہ اس کو کھانا ہے گوشت تو وہ گوشت ہی کھائے گا۔ بکری ہے تو وہ کھائے گی صرف گھاس، گوشت ہرگز نہیں کھائے گی۔ تو ان تمام جانداروں کو کس نے ہدایت دی؟ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہی ہدایت دی ہے، سمجھا دیا ہے۔ والذی اخرج المرعى اور وہ ذات جس نے اخرج نکالا، اگایا، مرعى گھاس کو، فجعلہ تو بنا دیا اس کو، غثاء احوا، غثاء سوکھا، احوا کالا۔ یعنی جو گھاس اللہ تعالیٰ نے جس کو اگایا تھا جب وہ بڑی ہو گئی، جب وہ کٹ ہو گئی، اس کو کٹ کر دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو پہلے پیلے کلر کا اور اس کو پورا سکھا دیا ہے۔ جب وہ سوکھ جائے گی تو پیلے کلر کی ہو جائے گی، رنگ کی ہو جائے گی، اور اس کے بعد کالے رنگ کی ہو جائے گی۔ سنقرئک فلا تنسى
ہم ضرور آپ کو پڑھائیں گے. ہم ضرور آپ کو پڑھائیں گے. فلا تنسا فلا تنسى تو آپ نہیں بھولو گے. تو آپ نہیں بھولو گے. الا الا مگر مگر ما شاء اللہ ما شاء اللہ جو جو چاہتا ہے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ. یعنی آپ نہیں بھولو گے مگر جو اللہ تعالیٰ چاہے. انہ بے شک وہی بے شک وہی یعلم الجہر یعلم الجہر جانتا ہے جانتا ہے ظاہرہ باتوں کو. ظاہرہ باتوں کو. وما یخفا یخفا اور جو جو چھپی ہوئی ہے چھپی ہوئی ہے مخفی ہے. مخفی ہے. ونیسرک یسرک اور ہم آسان کر دیں گے آپ کو. اور ہم آسان کر دیں گے آپ کو. ونیسرک یسرک اور ہم آسان کر دیں گے اور آسان کر دیں گے آپ کو. آپ کو. لیسر یسر شریعت پر عمل کرنا. شریعت پر عمل کرنا. فذکر فذکر تو نصیحت کرتے رہیے. تو نصیحت کرتے رہیے. ان نفعت ان نفعت ذکر الذکر اگر اگر فائدہ دے فائدہ دے نفع دے نفع دے نصیحت کا کرنا. نصیحت کا کرنا. نصیحت کرنا اگر آپ کو فائدہ دے تو نصیحت کرتے رہیے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں نصیحت کرتے رہیے کیونکہ نصیحت فائدہ ہمیشہ دے گی. ایک نہ ایک دن اس کے دماغ میں آ ہی جائے گا. سیذکر یذکر جو جو نصیحت حاصل کرتا ہے نصیحت حاصل کرتا ہے. وہی نصیحت حاصل کرتا ہے. وہی نصیحت حاصل کرتا ہے. سیذکر یذکر وہی نصیحت حاصل کرتا ہے. وہی نصیحت حاصل کرتا ہے. من یخشا من یخشا جو ڈرتا ہے جو ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ سے. وَيَتَجَنَّبُهَا وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الْأَشْقَى اور دور رہتا ہے دور رہتا ہے اس سے. اس سے. یعنی نصیحت سے جو شخص دور رہتا جو انسان دور رہتا اشقا الشقاء وہ بہت بڑا بد نصیب ہوگا. وہ بہت بڑا بد نصیب ہوگا. الذی الذی یصل النار الکبریٰ یصل النار الکبریٰ. الذی وہ جو وہ جو یصل یصل داخل ہوگا داخل ہوگا نار نار آگ میں آگ میں کبریٰ کبریٰ جو بہت بڑی ہوگی. جو بہت بڑی ہوگی. یعنی جو نصیحت سے دور بھاگے گا اللہ تعالیٰ اس کو داخل کرے گا بہت بڑی آگ میں. ثم لا يموت لا يموت فيها فيها ولا يحيا ولا يحيا. ثم ثم پھر پھر لا يموت لا يموت نہ وہ مرے گا نہ وہ مرے گا. فيها فيها اس میں اس میں ولا يحيا ولا يحيا اور نہ ہی وہ زندہ رہے گا. اور نہ ہی وہ زندہ رہے گا. قد افلح قد افلح یقیناً یقیناً کامیاب ہو گیا. کامیاب ہوگا. من تزکا من تزکا جس نے جس نے پاک کیا پاک کیا اپنے آپ کو. اپنے آپ کو. یعنی وہ انسان کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاک رکھا. وذکر اسما وذکر اسما اور نام لیجئے اور نام لیجئے ذکر کیجئے ذکر کیجئے نام لے کر نام لے کر ربہ ربہ اپنے رب کا. اپنے رب کا. فصلی فصلی تو آپ آپ نماز پڑھیے. نماز پڑھیے. یعنی وذکر اسما اور ذکر کریے نام کا ربہ اپنے رب کے اور اپنے رب کے نام کا ذکر کریے. فصلی اور نماز پڑھیے. بل تؤثرون بل تؤثرون بل تؤثرون بل تؤثرون الحیات الدنیا حیات الدنیا بلکہ بلکہ تم خواہش کرتے ہو تم خواہش کرتے ہو پسند کرتے ہو پسند کرتے ہو ترجیح دیتے ہو ترجیح دیتے ہو دنیا کی زندگی کو دنیا کی زندگی کو حیات حیات زندگی کو زندگی کو دنیا 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 کی دنیا کی والآخرت والآخرت خیر خیر
خیر وأبقى وأبقى اور آخرت آخرت بہتر ہے بہتر ہے وأبقى وأبقى اور ہمیشہ رہنے والی ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے انا إِنَّا بے شک بے شک ھذا هذا یہ یہ لفی الصحف الاولی فی الصحف العولی پہلے کی کتابوں میں بھی موجود ہے پہلے کی کتابوں میں موجود ہے یعنی نصیحت کرنا دوزخ کا ذکر اور دنیا کی زندگی کا آخرت کا ذکر پہلے کی کتابوں میں بھی موجود ہے صحفی صحفی کتابوں میں ابراہیم 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 علیہ السلام کی ابراہیم علیہ السلام کی وموسیٰ موسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کی اور موسیٰ علیہ السلام کی صدق اللہ العظیم صدق اللہ العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں میں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے سبح اسم ربک العالی تسبیح بیان کیجئے اپنے رب کے نام کی اعلیٰ جو بہت اعلیٰ ہے بلند ہے الذی خلق فسوى وہ ذات جس نے پیدا کیا فسوى اور ہر ایک کو ٹھیک ٹھیک بنا دیا والذی قدر فہدى اور وہ ذات جس نے ہر ایک کے لیے مقرر کر دیا ہے فہدى اور سب کو اس کی سمجھ دے دی ہے سب کو اس کی رہنمائی دے دی ہے والذی اخرج المرعى اور وہ ذات جس نے نکالا گھاس زمین سے فجعلہ تو اس کو کر دیا غثاء سوکھا اہوا کوڑا یعنی سوکھا کوڑا غثاء سوکھا اہوا سیاہ فجعلہ تو کر دیا اس کو غثاء سوکھا اہوا سیاہ یعنی جو گھاس کو اللہ تعالیٰ نے اگایا تھا اس کو سوکھا دیا ہے اور اس کو کالا کوڑے میں تبدیل کر دیا ہے سنقرئک ہم ضرور پڑھائیں گے آپ کو فلا تنسا تو آپ نہیں بھولو گے الا ما شاء اللہ مگر جو اللہ تعالیٰ چاہے انہو بے شک وہی یعلم الجہر جانتا ہے وہ ظاہرہ باتوں کو وما یخفی اور جو چھپی ہوئی باتیں ہیں ونیسرک اور ہم آسان کر دیں گے آپ کو لیلیسرا شریعت پر عمل کرنا فذکر تو نصیحت کریے ان نفعت الذکر اگر نفع دے نصیحت کرنا سیذکر نصیحت وہی حاصل کرتا ہے من یخشی جو ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ سے وَيَتَجَنَّبُهُ الْأَشْقَى اور وہ دور ہوتا ہے اس سے یعنی نصیحت سے اشقا جو بڑا بدنصیب ہوتا ہے بدبخت ہوتا ہے الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى اس شخص کو داخل کیا جائے گا آگ میں جو بہت بڑی ہوگی ثم پھر لا يموت نہ وہ مرے گا فیہا اس میں ولا یحیا اور نہ ہی وہ زندہ رہے گا یعنی اس کی زندگی ایسی ہوگی کہ وہ نہ صحیح طریقے سے مر سکے گا اور نہ ہی اچھے طریقے سے جی سکے گا قد افلح یقیناً کامیاب ہو گیا ما تزکا جس نے اپنے آپ کو پاک کیا جس نے اپنے آپ کو پاک رکھا وذکر اسم اور یاد کریے نام لے کر رب ہی اپنے رب کا فصلی تو نماز پڑھیے یعنی اپنے رب کا نام لیتے رہیے اور نماز پڑھتے رہیے بل تؤثرون الحیات الدنیا بلکہ تم ترجیح دیتے ہو تم پسند کرتے ہو دنیا کی زندگی کو والآخرت اور آخرت خیر بہتر ہے وابقا اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے انا بے شک ھذا یہ باتیں لفی الصحف الاولی پہلے کی کتابوں میں موجود ہے صحوفی کتابوں میں ابراہیم علیہ السلام کی و موسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کی کتابوں میں یہ تمام باتیں موجود ہے تو یہ تھا سورۃ الاعلیٰ کا ترجمہ جو الفاظ نئے آئے ہیں اس کو اچھی طرح سے سمجھیے بار بار ریپیٹ کیجیے
اور اچھے طرح سے یاد کر لیجئے تاکہ یہ الفاظ جب کبھی کہیں دوسری جگہ آئے تو آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ چلتے ہیں ہمارے سبق کے اگلے حصے کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ الاعلیٰ کی کچھ تفسیر پڑھیں گے۔ جب یہ سورۃ مبارکہ نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجعلوها فی سجودکم، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحانہ ہر عیب سے پاک ہے، ربی میرا رب، اعلیٰ جب بہت بلند ہے، اعلیٰ ہے۔ اور احادیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہے جب سورۃ الاعلیٰ پڑھیں اور نماز کی حالت میں نہ ہو تو سبحان ربی الاعلیٰ ضرور پڑھیں۔ پہلی آیت ہے سبح اسم ربک الاعلیٰ، تم تسبیح بیان کرو اپنے رب کے نام کی جو بہت اعلیٰ ہے، اور ہمارے رب کا ذاتی نام اللہ ہے۔ یعنی قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ سے ہم کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہم سب کو اپنی زندگیوں میں لفظ اللہ کی تسبیح پڑھنی چاہیے جتنا ہم سے ہو سکتا ہے۔ الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی، الذی وہ ذات جس نے پیدا کیا، جس رب نے ہم کو پیدا کیا ماں کے پیٹ میں نطفے سے جمے ہوئے خون سے مناسب انداز میں بنایا، جس کو جیسے بنانا ہے ویسا بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے کئی قسم کے جاندار پیدا کیے ہیں، حیوانات پیدا کیے ہیں، پرندے پیدا کیے ہیں، جانور پیدا کیے ہیں، انسان پیدا کیے ہیں، چاند سورج ستارے، یعنی لامحدود بے شمار اللہ تعالیٰ نے چیزیں پیدا کی ہے، اور صرف ہم اس کی شکل دیکھ کر ہی جان جاتے ہیں، پہچان لیتے ہیں کہ اس جانور کا نام اونٹ ہے، یہ بکرا ہے، یہ مور ہے، یہ مرغی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو جیسا بنانا ہے ویسا بنایا ہے۔ قدرہ کا معنی ہے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے متعلق فیصلہ کر ہی دیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کو اس کے لیے جو مناسب چیزیں ہیں وہ تجویز کر دی ہے، ہر ایک کے لیے بتا دیا ہے، اور ہر ایک کو سکھا دیا ہے کہ اس کو کیا کھانا ہے، کیا پینے کا ہے، جو مناسب ہے وہ سکھا دیا، بتا دیا۔ اگر آپ چھوٹے معصوم بچے کو دیکھیں گے جو ابھی پیدا ہوا ہے، اس کو کسی نے نہیں سکھایا کہ اس کو گوشت کھانا ہے، اس کو سبزی کھانا ہے یا دودھ پینا ہے، وہ خود بخود ہی صرف اور صرف دودھ ہی پیے گا۔ اگر کوئی جانور ہے، جیسے شیر کی مثال لے لیجئے، کوئی شیر ہے، اگر آپ اس کے سامنے ڈھیر ساری سبزی رکھ دیجئے تو کیا وہ کھائے گا؟ نہیں۔ اگر کوئی بکرا ہے، اس کے سامنے اگر آپ ڈھیر سارا گوشت رکھ دیں گے تو کیا وہ کھائے گا؟ نہیں۔ ان بے زبان جانوروں کو، ان ناسمجھوں کو کس نے سکھایا ہے؟ بے شک اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے، فہادہ کہہ کر سکھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ واحد ذات ہے جس نے تمام جانوروں کو سکھا دیا ہے کہ ان کے لیے کیا مناسب ہے، کیا ٹھیک ہے، کیا نہیں ہے۔ والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوا، یعنی وہ ذات جس نے زمین سے گھاس اگایا پھر اس کو سیاہ رنگ کا کوڑا بنا دیا۔ آپ نے غور کیا ہوگا، گھاس شروع میں چھوٹا ہوتا ہے، ہرا رنگ کا ہوتا ہے، اور پھر جب وہ آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے، پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کو کاٹ دیا جاتا ہے، اور پھر اس کا رنگ تبدیل ہو کر سوکھ کر پہلے پیلا اور اس کے بعد کالا ہو جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے۔ ہم تمام انسانوں کا حال بھی اسی طرح ہے۔ پہلے بچہ چھوٹا رہتا ہے، کھا پی کر توانا جوان ہوتا ہے، پھر جوانی کے بعد بوڑھاپا آ جاتا ہے، اور آخر کار ایک دن ایسا بھی آ جاتا ہے کہ ہم کو اس دنیا سے نکال دیا جاتا ہے، ہماری موت واقع ہو جاتی ہے اور ہم اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، ہمارا وجود اس دنیا سے ختم ہو جاتا ہے۔ سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء الله انه يعلم الجهر وما يخفى، ہم آپ کو پڑھائیں گے تو آپ نہیں بھولیں گے سوائے جو اللہ تعالیٰ چاہے۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ چاہے کہ آپ بھول جائیں تو آپ بھول جائیں گے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 106 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، ہم جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر آیت لاتے ہیں یا اس جیسی آیت لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو جانتے ہیں، جو ظاہر ہے اس کو بھی جانتے ہیں اور جو مخفی ہے، پوشیدہ ہے، اس کو بھی جانتے ہیں۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ
फज़क्किर इन नफ़अति ज़िक्रा वनुयस्सिरुका लिल-युस्रा, हम आपको आसान कर देंगे शरीयत के लिए, यानी हम आपको, आपके मिजाज को, आपकी तबीयत को हम ऐसा बना देंगे कि आपको शरीयत के तरीक़े पर चलना, शरीयत को अपनाना और उस पर अमल करना आसान हो जाएगा। हज़रत हाजी इमदाद महाजिर मक्की रहमतुल्लाह फरमाते हैं, जब इंसान आमाल करता है तो शुरू में रिया होता है। रिया यानी दिल नहीं करना, शौक नहीं होना, मगर फिर भी किसी न किसी वजह से वो कर ही लेता है और यही अमल करते करते आदत बन जाती है और फिर यही आदत एक वक्त इबादत भी बन जाती है, जिस वक्त इंसान किसी के लिए नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए इबादत करता है। हम सबको भी चाहिए कि अपने घरों में छोटे बच्चों को बचपन ही से नमाज पढ़ने का आदी बनाएं, कुरान पढ़ने का आदी बनाएं, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो उनकी आदत बन ही जाएगी और इंशाअल्लाह ताला एक वक्त ऐसा ज़रूर आएगा कि उन बच्चों को बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, वक्त होते ही वो फ़ौरन नमाज के लिए ठहर जाएंगे, कुरान की तिलावत खुद ही शौक़ से करेंगे। फज़क्किर इन नफ़अति ज़िक्रा, आप नसीहत करते रहें, नसीहत करने का फ़ायदा ज़रूर होगा। सयज़क्करु मन यख़शा, सयज़क्करु मन यख़शा व यतजन्नबुहुल अशक़ा अल्लज़ी यस्लन नारल कुबरा सुम्मा ला यमूतु फ़ीहा वला यहया। लेकिन नसीहत से सयज़क्करु, लेकिन नसीहत वही हासिल करता है, नसीहत से वही फ़ायदा हासिल करता है मन यख़शा, जो अल्लाह ताला से डरता है। बदनसीब आदमी नसीहत से भागता है, वयतजन्नबुहुल अशक़ा, भागता है वो उससे जो बदनसीब होगा, वो शख्स जहन्नुम में दाखिल होगा। अल्लज़ी यस्लन नारल कुबरा, वो शख्स जहन्नुम में दाखिल होगा जो बहुत बड़ी आग है। नारल कुबरा बहुत बड़ी आग है, दुनिया की आग तो बहुत छोटी है और जहन्नुम की आग दुनिया की आग से बहुत बड़ी है। बंदा उस आग में न मर ही सकता है और ना ही जी सकता है, यानी मौत तो आएगी नहीं उसमें, यानी मौत तो आएगी ही नहीं, मगर वो सुकून के साथ जिंदगी भी नहीं गुजार सकेगा। यानी वो दोज़ख वाली आग ऐसी आग होगी जो मौत से बदतर होगी, वैसी जिंदगी मौत से बदतर जिंदगी होगी। अल्लाह ताला हम सब की उस आग से हिफाजत फरमाए। क़द अफ़लहा मन तज़क्का, यकीनन कामयाब हो गया जिसने अपने आप की इस्लाह की, अपने आप को पाक कर लिया। वज़क्करा स्मा रब्बिही फसल्ला, और जिसने अपने रब के नाम को याद किया और नमाज पढ़ा, जिसने जिक्र किया अपने रब के नाम का और नमाज पढ़ी। इन आयतों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नमाज पढ़ने का और अल्लाह ताला के नाम पे जिक्र करने का फ़ायदा बताए हैं। बल तुसिरून हयात दुनिया, बल्कि तुम लोग तो चाहते हो दुनिया की ज़िंदगी को, तुम लोग पसंद करते हो दुनिया की ज़िंदगी को। वल आखिरत खैरुन व अबक़ा, और आखिरत तो बेहतर है और हमेशा रहने वाली है। इन्ना हाज़ा लफ़िस सुहूफ़िल ऊला, बेशक ये तमाम बातें पहले की किताबों में भी मौजूद है। सुहूफ़ी इब्राहीम व मूसा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की और मूसा अलैहिस्सलाम की किताबों में भी ये तमाम बातें मौजूद है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया, आम लोगों में दुनिया को आखिरत पर तरजीह देने की, पसंद करने की वजह एक ये होती है कि दुनिया की नेमत वो राहत तो नकद है, हाजिर है, हम उसको अपनी आँख से देख सकते हैं, और आखिरत की नेमत वो राहत नजरों से गायब है और उधार है। हकीकत से नावाकिफ लोग, हकीकत से नाआशना लोगों ने, नावाकिफ लोगों ने, बेवकूफ़ों ने हाजिर को गैब पर और नगद को उधार पर तरजीह दे दी है, पसंद कर लिया है, जो उनके लिए हमेशा का खसारे का सबब बनी, दायमी खसारे का सबब बनी। उस खसारे से बचाने के लिए अल्लाह ताला ने अपनी किताबों और रसूलों के जरिए आखिरत की नेमतों को, राहतों को
ایسا کھلے کھلے واضح انداز میں صاف صاف بیان کر دیا ہے کہ گویا وہ حاضر اور موجود ہے۔ آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں دوزخ کا جب ذکر کیا جاتا ہے تو کھول کھول کر بتا دیا جاتا ہے کہ دوزخ ایسی ہوگی ایسی ہوگی، اور جب جنت کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس بارے میں بھی کھول کھول کر ہر بات واضح طور پر کھلی کھلی بتا دی جاتی ہے کہ نہریں ہوں گی، باغات ہوں گی، تکیے لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، قالین بچھے ہوں گے، آب خورے ہوں گے وغیرہ وغیرہ۔ اور جب جہنم کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس بارے میں بھی ڈرایا جاتا ہے کہ جہنم کی آگ ایسی ہوگی جو دنیا کی آگ سے بہت بڑی ہوگی، دہکتی ہوئی ہوگی، اور ہمیشہ وہ گرم ہی رہنے والی ہوگی۔ جو لوگ دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، ذرا عقل سے کام لیجئے، سوچئے آخر کس چیز کو ہم اختیار کر رہے ہیں اور کس چیز کو چھوڑ رہے ہیں۔ جس دنیا کو ہم دل و جان سے چاہتے ہیں وہ تو ایک نہ ایک دن ختم ہونے ہی والی ہے۔ آج کا بادشاہ کل کا فقیر ہوگا، آج کا نوجوان کل کا ضعیف ہوگا، آج کا امیر کل کا غریب ہوگا، اور آخرت کی ہر نعمت و راحت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ کیا آپ نے کبھی اپنے دادا کو، پردادا کو، ان کے دادا کو، ان کے دادا کو مرنے کے بعد دوبارہ اس دنیا میں آتے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا، کسی نے نہیں دیکھا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کا درجہ دیا ہے۔ اگر کسی انسان کے سامنے دو باتیں رکھی جائے، دو آفرز رکھے جائیں کہ دونوں میں سے ایک لینا ہے آپ کو، ایک سے کہا جائے گا ایک بہت خوبصورت عالیشان محل ہے، اس میں آپ رہ سکتے ہیں مگر صرف 4 دن کے بعد آپ کو یہ محل، یہ عالیشان گھر خالی کر دینا پڑے گا۔ اور دوسرا آفر ہے ایک بالکل سادہ سا مکان ہے مگر آپ اس میں ساری زندگی بنا کرایہ دیے رہ سکتے ہیں، کوئی آپ کو وہاں سے نہیں نکالے گا۔ اگر ہم کو ان دونوں میں سے کوئی ایک کو چننا ہوگا تو ہم کیا کریں گے؟ اگر کوئی عقل مند انسان ہوگا تو وہ یہ سوچے گا کہ اتنے بڑے محل میں مجھے صرف 4 دن رہنا ہوگا، اور یہ گھر سادہ ہی صحیح مگر میں اس گھر میں بنا کرایہ دیے ساری زندگی تو رہ سکتا ہوں، تو وہ یقیناً یہی فیصلہ کرے گا کہ مجھے تو یہ سادہ گھر ہی دے دیجئے۔ بالکل اسی طرح یہ دنیا بھی صرف 4 دن کے لیے ہے، اس دنیا کی ساری خوبصورتی صرف 4 دن کے لیے ہے، اس کے بعد ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہم کو خود بخود ہی اس دنیا سے نکال دیا جائے گا، اور مرنے کے بعد کی زندگی تو دائمی ہے، کبھی ختم ہونے والی ہی نہیں ہے۔ جس طرح کوئی احمق، بیوقوف، بدنصیب ہی ہوگا جو صرف 4 دن کے لیے عالیشان محل حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ کے رہنے والے سادہ سے مقام کو چھوڑ دے گا، بالکل اسی طرح بڑا ہی بیوقوف وہ بدنصیب ہوگا وہ انسان جو صرف 4 دن کی دنیا کی زندگی کے لیے، دنیا کی خوشیوں کے لیے اپنی ہمیشہ رہنے والی، ہمیشہ قائم رہنے والی آخرت کو برباد کرتا ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، بے شک یہ تمام باتیں اس سے پہلے کی کتابوں میں بھی موجود ہے، ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کی کتابوں میں۔ ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی کتابوں میں بھی قیامت کا ذکر ہے، دنیا کا ذکر ہے، آخرت کا ذکر ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، پوچھا ابراہیم علیہ السلام کی کتاب میں کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان صحیفوں میں بھی، ان کتابوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے نصیحت فرمائی تھی۔ مثلا ایک بادشاہ کا ذکر ہے، اے ظالم بادشاہ، اللہ تعالیٰ اس سے مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں، اے لوگوں پر مسلط ہو جانے والے ظالم بادشاہ، اے مغرور انسان، میں نے تجھے اس لیے حکومت نہیں دی کہ تو دنیا میں مال پر مال جمع کرتا چلا جا، بلکہ میں نے تو تجھے حکومت اس لیے دی تھی کہ تو مظلوم کی بددعا مجھ تک نہ پہنچنے دے، کیونکہ میرا قانون ہے کہ میں مظلوم کی بددعا چاہے وہ کافر ہی ہو اس کو رد نہیں کرتا، اس کو قبول کرتا ہوں۔
اور دوسری مثال میں اللہ تعالیٰ عام لوگوں سے مخاطب فرماتے ہیں کہ عقل مند آدمی کا کام یہ ہے کہ اپنے اوقات کے 3 حصے کر لے. ایک حصہ اپنے رب کی عبادت، دوسرا اپنے اعمال کا محاسبہ اور اللہ تعالیٰ کی قدرت میں غور و فکر کرنا، اور تیسرا اپنی ضروریات زندگی کے لیے معاش حاصل کرنا اور اپنی ضرورتوں کو پورا کرنا. اور فرمایا کہ عقل مند آدمی پر یہ لازم ہے کہ اپنے زمانے کے حالات سے واقف رہے اور اپنے مقصود کے کام میں لگا رہے، اپنے مقصد کے کام میں لگا رہے، اپنی زبان کی حفاظت کریں. اور جو شخص اپنے کلام کو، اپنے عمل کو سمجھ لے گا تو اس شخص کا کلام خود بخود ہی کم ہو جائے گا اور صرف وہ ضروری کاموں کے لیے ہی رہ جائے گا. یعنی وہ شخص اپنے مقصد کے کاموں میں لگا رہے گا، اپنی زبان کی حفاظت کرے گا اور اپنے کلام کو ہی اپنا عمل سمجھ لے گا تو وہ غیر ضروری باتوں سے خود بخود بچ جائے گا، غیر ضروری باتوں سے خود بخود رک جائے گا. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر میں نے عرض کیا موسیٰ علیہ السلام کی کتابوں میں کیا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں سب عبرتیں ہی عبرتیں تھیں. جیسے مجھے تعجب ہے اس شخص پر، اس انسان پر جس کو مرنے کا یقین ہو. مجھے تعجب ہے اس شخص پر جس کو مرنے کا یقین ہو، پھر وہ کیسے خوش رہتا ہے. اور مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو تقدیر پر ایمان رکھتا ہے، وہ کیسے عاجز اور غمگین ہو سکتا ہے. اور مجھے تعجب ہے اس شخص پر، اس انسان پر جس کو آخرت کے حساب پر یقین ہو اور وہ کیسے نیک اعمال کو چھوڑ بیٹھتا ہے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان کتابوں میں سے کوئی چیز آپ کے پاس آنے والی وحی میں بھی موجود ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر یہ آیاتیں پڑھو، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی. آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اے اللہ ہم سب کو تیرے نام کا ذکر کرنے والا، تیرے نام کی تسبیح کرنے والا بنا دیجئے. اے اللہ ہم سب کو قرآن مجید کے ایک ایک حرف کو سمجھ کر پڑھنے اور اس سے نصیحت حاصل کرنے اور ان تمام نصیحتوں پر عمل کرنے والا بنا دیجئے. ہم سب کو تیری نصیحتوں سے فائدہ اٹھانے والا بنا دیجئے. ہم سب کی ایسے لوگوں سے حفاظت فرما جو تیری نصیحتوں سے دور بھاگتے ہیں. ہم سب کو اس بڑی دہکتی ہوئی آگ سے بچا جس میں انسان نہ جی سکتا ہے اور نہ ہی مر سکتا ہے. ہم سب کو صرف اور صرف تیرے ہی نام کا ذکر کرنے والا اور تیرے لیے ہی 5 وقت پر نماز پڑھنے والا بنا دیجئے. اور ہم سب کو دنیا کی زندگی سے زیادہ آخرت کی فکر کرنے والا نیک و صالح مومن بندہ بنا دیجئے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.